اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 247۔ اور ان کے نبی نے کہا ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے فرمایا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سفینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے کچھ باقی مانند چیزیں ہیں، ایسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس سے بڑی نشانی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور اس نے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہلوایا ان کی جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اشودھی قوم کے لوگ جو متعارف صندوق اٹھا کر لائیں گے ان کے زمانے میں سے ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لائیں گے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دونوں نے صندوق نہیں اٹھایا۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ نے ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ لا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے اور تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوائے باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمیں باقی طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے اور صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے پروردگار، صبر اور استقلال کی صفت ہم پر اڈال دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں فتح نصرت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اس جالوت کے ساتھیوں کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا فرمائی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا، اور اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، بہت فضل والا جہان والا ہے۔ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ طالوت بادشاہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر ایک آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ میں شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے اور کہیں من گھڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم میں ان میں سے صرف صحیح قرآن پاک ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرتے ہیں۔